الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، پچھلے 3-4 جمعہ سے سورہ عصر کی تفسیر ہم سن رہے ہیں۔ پہلی جمعہ میں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان در حقیقت خسارے میں ہے۔ اس کی تفسیر اس کے اوپر ہم نے نظر ڈالی۔ دوسرے جمعہ میں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تیسری جمعہ میں وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ اس پر ہم نے بیان سنا۔ آج ہم سنیں گے وتواصوا بالحق، اور وہ لوگ جو حق پہ قائم رہے۔ اللہ نے چاہا تو اگلی جمعہ میں سنیں گے وتواصوا بالصبر۔ آج ہم وتواصوا بالحق کہ وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، توٹے میں نہیں ہیں، جو حق پہ قائم رہے۔ آپ کو پھر سے ایک بار یہ سمجھا دوں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان در حقیقت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، توٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق پہ قائم رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، صبر پہ قائم رہے۔ اب وتواصوا بالحق، یہ حق کیا ہے؟ حق کے معنی سچائی۔ حق کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پہ ایمان رکھتے، یہی حق ہے۔ اللہ حق ہے، اللہ برحق ہے، اللہ کے رسول حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرزمین کے اوپر 1,24,000 کم و بیش نبی، پیغمبر و رسول بھیجے، وہ حق ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حق ہے۔ قرآن پاک حق ہے۔ قرآن پاک کا ہر حکم، ہر آیت جو ہم کو صراط المستقیم کا راستہ بتاتی ہے وہ حق ہے۔
یعنی اللہ کا فرمان حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت، اس پہ عمل کرنا حق ہے۔ دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ عمل کرنا، زندگی گزارنا حق ہے، اور زندگی کے بعد موت کا آنا حق ہے، موت کے بعد اٹھایا جانا حق ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس اپنے زندگی کے کارناموں کا حساب و کتاب دینا حق ہے، اور حق کے معنی سچائی کے ہیں۔ حق سچائی ہے۔ اب ہم اگر مومن ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو حق مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کو، ہر حکم کو حق ماننا ہوگا، اس سے کترا نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا ہوگا، وہ حق ہے، وہ سچائی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو سنیں، اس پر عمل کریں، ہر حکم کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کرے۔ یہی سچائی ہے اور یہی ایمان ہے، اور اسی کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی کو مومن کہتے ہیں۔ اب ہمارے حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، اللہ والا کہتے ہیں، اللہ کے رسول کو چاہنے والا کہتے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکام سے خالی ہیں۔ ان کے کوئی حکم کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے، ان کے کوئی حکم کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ بتاؤں کہ حق اور باطل یہ دو چیزیں ہیں۔ جس طرح سے ہم بتا رہے ہیں کہ حق یعنی سچائی، اور سچائی یہی ہے کہ ساری دنیا بھلے ہی کچھ بھی کرے، کوئی بتوں کو مانے، کوئی کسی کو اللہ کے درجے تک پہنچانے کی کوشش کر دے، لیکن حق یہی ہے کہ اللہ سب کا مالک ہے، اللہ سب کا رازق ہے، اللہ سب کی مدد کرنے والا ہے، اللہ زندگی کو دینے والا ہے، اللہ موت کو دینے والا ہے۔ یہی برحق ہے، باقی سب باطل ہے، اللہ کے سوا باقی سب باطل ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے خدائی میں دخل اندازی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر پیر کا چپل اگر پھٹ جائے، جوتا اگر پھٹ جائے تو سوال اللہ سے ہونا چاہیے۔ گھر میں اگر نمک کم پڑ جائے تو سوال اللہ سے ہونا چاہیے۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آ کے ہم کو ہمارے ہاتھ میں مدد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دینے کے کئی ہے، لیکن ہم کو تو اللہ سے ہی مانگنا ہے، مدد اللہ سے ہی طلب کرنا ہے۔ اب یہ حق اور باطل کی پہچان کیسے ہوگی؟ حق اور باطل کی پہچان ہوگی تقوی سے۔ ہمارے اندر جب تک تقوی نہیں آتا تب تک ہم حق اور باطل کی پہچان نہیں کر سکتے، اور تقوی پانے کے لیے ہم کو اپنے نفس کو مارنا ضروری ہے۔ ہمارا نفس جس بات کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے، اس کے اوپر ایک بیان میں نے دیا ایک جمعہ کا، اگر آپ کے سمجھ میں آیا ہو تو، نفس جس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے
نفس جس بات کی خواہش کرتا ہے وہ نفس کے خواہش کو دبا کر ہم اللہ اور اس کے رسول جو حکم دیتے ہیں وہ کام کو اگر کریں گے تو وہاں تقوی پیدا ہوگا۔ نفس کے خواہشات کو مارنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا انسان کے اندر تقوی کو پیدا کرتا ہے۔ اور جب تقوی پیدا ہوتا ہے تو حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے۔ مسلمان ہونا، مسلمانی کا دعویٰ کرنا، ایمان ہونے کا دعویٰ کرنا اتنا سوپا نہیں ہے، آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اسلام پہ چلنا، تقوی کو حاصل کرنا اور روزمرہ کی زندگی انسان کی حسن و اخلاق کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ گزارنا یہ بہت ضروری ہے۔